السلام علیکم بچوں، میں نے یہ جماعت پنجم سے لے کر جماعت 12ویں تک، یعنی جو بچے 5ویں سے لے کر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک جن کی اسلامیات ہے، اور اس میں صلح حدیبیہ کے بارے میں بہت کم لوگ تفصیل سے جانتے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے ایک کہانی لکھی ہے۔ کہانی میں بولوں گی اور آپ اسے سنیں گے، اور وہ کہانی کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو ایک تو کہانی بہت اچھی لگے گی، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا، اس تفصیل کا پتہ چلے گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ ٹھیک ہے، تو ہم وہ شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ صلح حدیبیہ کے ذکر سے، کہ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ ذکر کی 6 ہجری فروری 628 میں حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، جہاں وہ کنواں واقع ہے۔ یہ جگہ ایک متوسط درجہ کا گاؤں ہے۔ اس کے اور مکہ کے درمیان ایک منزل کا فاصلہ ہے، اور اس کے درمیان اور مدینہ کے درمیان 9 منزلوں کا فاصلہ ہے۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں بھی شامل ہوتا ہے۔ سفر حدیبیہ کا سب سے اہم سبب کیا ہوا تھا؟ جو ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ کو 6 سال گزر چکے تھے، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے میں آپ مکہ نہ جا سکے تھے اور نہ ہی عمرہ حج ادا فرمایا۔ اس لیے آپ کو حرم کی حاضری کا بہت شوق پیدا ہوا۔ اس لیے اس سال ماہ میں، ذکر کے ماہ میں 6 ہجری 628 میں، فروری 628 میں عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا جن کو عمرہ کرنے کی یا حج کرنے کی خواہش ہے، وہ ساتھ تیار ہو جائیں۔ آپ کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ کہیں قریش آپ سے جنگ نہ چھیڑ دیں یا بیت اللہ کی زیارت سے نہ روک دیں۔ بہرحال آپ نے مہاجرین، انصار اور دیگر عرب قبائل کے خواہش مند صحابہ کرام کو اپنے ہمراہ لے کر، جن کی تعداد 1400 تھی، کتنی تھی؟ 1400، مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اپنے ساتھ 70 کے قریب قربانی کے جانور بھی آپ لوگوں نے اپنے ساتھ لیے، تاکہ لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ واقعی حج کے لیے آ رہے ہیں، آپ کسی اور نیت سے نہیں داخل ہو رہے۔ مقام ذوالحلیفہ کی مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ جب بیٹا حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام باندھ کر اس کی نیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مکہ کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کی جنگ کی نیت سے بالکل مطمئن ہو جائیں، اور آپ کو ان کو یقین ہو جائے کہ آپ صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ آپ کے ہم سفر تھیں، یعنی باقی زوجاز میں سے جو ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک محترمہ ام سلمہ وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ابن ام مکتوم کو نمازوں کے اہتمام کا حاکم اور حضرت ابو ارم کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی اونٹی پر سوار تھے؟ قصوہ پر۔ مسلمان صرف حفاظتی ہتھیار اپنی تلواریں ساتھ لائے تھے، لیکن تلواروں کو بھی انہوں نے نیام کے اندر رکھا ہوا تھا، تاکہ انہیں دوسروں کو یہ احساس ہو کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ آپ حج کی نیت سے آئے ہیں، آپ کو غلط نہ تصور کیا جائے۔ اور جب آپ عفان کے مقام پر پہنچے، کہاں پہنچے؟ عفان کے مقام پر پہنچے تو بشریٰ بن سفیان آپ سے آ کر ملے اور عرض کیا کہ قریش آپ کی آمد کی خبر سن کر اپنا لشکر لے کر کعبہ بن لوی اور عامر بن لوی کے ساتھ وادی ذی طویٰ میں خیمہ زن ہو گئے ہیں۔
انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ آپ کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، اور خالد بن ولید اپنے سوار دستے کو لے کر قرائل نعیم کے مقام پر پہنچے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش پر افسوس ہے کہ جنگی جنون نے ان کو بے عقل بنا دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ جنگی جنون نے ان کو بے عقل بنا دیا ہے، اور یہ الفاظ کس کے لیے استعمال کیے؟ قریش والوں کے لیے۔ ان کا یہ جرا تھا کہ اگر وہ مجھے دوسرے عربوں کو آزاد چھوڑ دیں اور اگر وہ مجھے ہلاک کر دیں تو ان کی منشا پوری ہو جائے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ اگر یہ مجھے کیا کر دیں؟ ہلاک کر دیں تو ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر خدا نے مجھے ان پر غلبہ عطا فرمایا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ہمیں اس راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے لے چلے۔ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی طرف لوگ جنگ کے ہمیں روک دیں گے، ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہمیں حرم طرف جانے کے لیے، یعنی مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے پاس کرنے کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اگر کسی کو وہ راستے کا پتہ ہے تو ہمیں وہ اس راستے پر لے جائے۔ قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لے چلتا ہوں۔ پس وہ آپ کو ایک ویران راستے سے لے چلا، اور آدمی کا نام حمزہ بن عمرو سلمہ تھا۔ چنانچہ مسلمان دشوار گزار راستے سے ہوتے ہوئے وادی کے اختتام پر ہمراہ راستے پر پہنچ گئے، اور وہاں سے چل کر حدیبیہ کے کنویں پر آ کر قیام فرمایا۔ کیا ہے حدیبیہ؟ ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ کے قریب ہے۔ جب وہاں اطمینان سے بیٹھ گئے تو آپ کے پاس حذیل بن ورفہ خزائی اپنے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں کو ہمراہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سے دریافت کیا کہ آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کے ارادے سے بالکل بھی نہیں آیا، بلکہ